السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت اسماء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی اور حضرت عائشہ ام المومنین کی بڑی بہن تھیں۔ ہجرت سے 27 سال قبل مکے میں پیدا ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق غار ثور میں رہے تو یہی ان کا کھانا پہنچاتی رہیں۔ ہجرت کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ سفر ایک تھیلے میں رکھا گیا اور اس تھیلے کا منہ باندھنے کے لیے کچھ نہ ملا تو حضرت بی بی اسماء نے فوراً اپنی کمر کے پٹے کو پھاڑ کر اس سے توشہ دان کا منہ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں اس ایک کمر بند کے بدلے میں جنت میں 2 کمر بند عطا کرے گا۔ تب سے ذات النطقین 2 کمر بندوں والی ان کا لقب ہو گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنتی، بہادر اور دل گردہ والی خاتون تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت کل روپیہ ساتھ لے گئے تھے۔ ابو قحافہ جو ان کے والد تھے، معلوم ہوا تو بولے کہ ابوبکر نے جانی اور مالی دونوں قسم کی تکلیف دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کثیر دولت چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اٹھی اور جس جگہ حضرت ابوبکر صدیق کا مال رہتا تھا وہاں بہت سے پتھر رکھ دیے اور ان پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر ابو قحافہ کو لے گئیں اور کہا ٹٹول لیجئے، دیکھیے یہاں رکھا ہے۔ ابو قحافہ نابینا تھے اس لیے مان گئے اور کہا خیر کھانے کو بہت ہے۔ حضرت اسماء کا بیان ہے کہ میں نے ابو قحافہ کی تسکین کے لیے ایسا کیا تھا، ورنہ وہاں ایک حبہ بھی نہ تھا۔ آپ کی شادی زبیر بن عوام سے ہوئی اور عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں کچھ دنوں تک اولاد نہ ہوئی تو یہودیوں کو بڑی خوشی ہوئی، بلکہ بعض یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ کسی مہاجر کے گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس فضا میں سب سے پہلے جو بچہ مہاجرین کے ہاں پیدا ہوا وہ یہی عبداللہ بن زبیر تھے۔ پیدا ہوتے ہی حضرت اسماء نے اس اپنے فرزند کو بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس گود میں لے کر کھجور منگوائی اور خود چبا کر کھجور کو اس بچے کے منہ میں ڈال دیا اور عبداللہ نام رکھا اور خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ یہ اس بچے کی خوش نصیبی ہے کہ سب سے پہلی غذا جو اس کے شکم میں گئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ چنانچہ حضرت اسماء کو اپنے بچے کے اس شرف پر بڑا ناز تھا۔ ان کے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد ہیں۔ مہاجرین میں بہت ہی غریب تھے۔ حضرت بی بی اسماء جب ان کے گھر میں آئیں تو گھر میں نہ کوئی لونڈی تھی نہ کوئی غلام، گھر کا سارا کام دھندا یہی کیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ گھوڑے کا گھاس دانا اور ان کی مالش کی خدمت بھی یہی انجام دیا کرتی تھیں، بلکہ اونٹ کی خوراک کے لیے کھجوروں کی گٹھلیاں بھی باغوں سے چن کر اور سر پر گٹھری لاد کر لایا کرتی تھیں۔ یہ باغ 6 میل دور تھا۔ حضرت اسماء پیدل یہ سفر طے کرتیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انصاری صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے کہ اسماء کو جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ نے انہیں اپنے پیچھے اونٹ پر بیٹھنے کو کہا، لیکن اسماء نے مردوں کے ساتھ جانے میں شرم محسوس کی۔ پھر انہیں زبیر کے مزاج کا خیال آیا، وہ اس بات کو اچھا نہ سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جھجک اور شرم کو دیکھتے ہوئے اصرار نہ کیا۔ ان کی یہ مشقت دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو ایک غلام عطا فرما دیا تو ان کے کاموں کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ آپ فرمایا کرتی تھیں کہ ایک غلام دے کر گویا میرے والد نے مجھے آزاد کر دیا۔ اسماء مزید کہتی ہیں کہ میں آٹا گوندھ لیتی تھی لیکن روٹی اچھی طرح پکانی نہ آتی تھی۔ میری انصاری پڑوسنیں بہت اچھی تھیں، وہ میری روٹیاں پکا دیا کرتیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھٹی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک پیا تھا۔ اس بنا پر جب حضرت عبداللہ سن شعور کو پہنچے تو اخلاق کے پیکر مجسم تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے 7 برس تک اپنی حکومت قائم رکھی۔ عبد المالک کے زمانے میں جب حجاج بن یوسف نے مکے کا محاصرہ کر لیا
اور تنگ آ کر بہت سے لوگ بھی حضرت زبیر کا ساتھ چھوڑ گئے، تو آپ نے اپنی والدہ حضرت اسما سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، اگر تجھے یقین ہے کہ تو حق پر ہے تو میں خوش ہوں گی تو رائے حق میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے، لیکن اگر دنیاوی جائے طلبی کے لیے لڑ رہا ہے تو تجھ سے برا کوئی نہیں۔ ماں کی یہ بات سن کر ابن زبیر مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حجاج نے 3 دن تک ان کی لاش کو سولی پر لٹکائے رکھی۔ 3 دن گزرنے پر حضرت اسما کنیز کو ساتھ لے کر اپنے بیٹے کی لاش پر آئیں۔ لاش الٹی لٹکی تھی۔ دل تھام کر اس منظر کو دیکھا اور نہایت استقلال سے کہا کہ کیا اس سوار کے گھوڑے سے اترنے کا ابھی وقت نہیں آیا؟ حجاج نے حضرت اسما کو لانے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت اسما نے انکار کیا۔ اس نے پھر آدمی بھیجا کہ ابھی خیریت ہے، ورنہ آئندہ جو شخص بھیجا جائے گا وہ بال پکڑ کر گھسیٹ لائے گا۔ حضرت اسما صرف خدا کی شان جباری کی متعارف تھیں۔ جواب دیا، میں نہیں جا سکتی۔ حجاج نے مجبوراً خود جوتا پہنا اور حضرت اسما کی خدمت میں آیا اور حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ حجاج نے کہا، کہیے میں نے دشمن خدا ابن زبیر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت اسما بولی، تو نے ان کی دنیا بگاڑی اور انہوں نے تیری آخرت خراب کر دی۔ بنو امیہ نے ان پر بہت مظالم ڈھائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تھوڑے دنوں بعد تقریباً 100 سال کی عمر میں جمادی الاول 73 ہجری میں انتقال ہوا۔ مکہ مکرمہ قبرستان میں ماں بیٹے دونوں کی مقدس قبریں ایک دوسرے کے برابر بنی ہوئی ہیں۔ تو دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ جانے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور اس معلوماتی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔